اس لیے اللہ کا دین کہتا ہے اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو اپنے عقیدے اور نظریے کی حکومت لاؤ تاکہ تم بھی اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اس سے نمونے کو دیکھ کر باقی دنیا بھی متاثر ہو کہ یہ یار ایک مسلمان اس طرح بلاتے ہیں، کیسی عدل و انصاف کی حکومت۔ تو اگر کہتے ہیں وہ جہاد نہ کرے، یعنی کوشش نہ کرے اس اسلامی حکومت کو قائم کر لے، تو وہ منافق ہی ہوگا، وہ اپنے عقیدے میں بے ایمان ہے کہ کہتا ہے کہ یہ نظام باطل ہے، اس کی جگہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے، مگر لاتا نہیں۔ یہ بات نا مولانا نے کہی کہ مسلمان جو ہے نا وہ کوئی ایسی پارٹی نہیں کہ جیسے مزدوروں آ جاؤ، کسانوں آ جاؤ، اس طرح کی دعوت نہیں۔ اے انسانوں، بے شک وہ سرمایہ دار ہوں تو سارے نیک بند ہیں، سرمایہ دار نیک بند ہے تو وہ عثمان غنی اور عبد الرحمان میرا بند ہے، اور مزدور اگر نیک بند ہے تو وہ بھی فقیر درویش بن کر اسلام میں رہے، سارے حقوق برابر۔ مگر یہ نہ طبقاتی جنگ پیدا کرتا کہ ایک پارٹی کو مزدوروں کو کارخانہ والوں سے لڑا دو، ایک ظلم ختم کر کے دوسرا ظلم جاری کر دو۔ جی فرمایا نا ریاض صاحب آپ فریب خوردہ ہی ہے، وہ دھوکے میں جو سمجھتا کہ کوئی خبر نہ لوں کہ مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، اخبار بھی نہ پڑھے، ریڈیو نہ سنیں، اور اس وقت کوئی فکر ہی نہ ہو کہ مسلمان بیچارے کے سال میں اسلام پر کیا گزر رہی ہے۔ تو ایسا آدمی جو ہے وہ کون سا مسلمان؟ بالکل صاف حدیث میں ہے کہ جس کو مسلمانوں کے امور کی فکر نہیں وہ ہم میں سے نہیں، وہ کوئی مسلمان۔ مسلمانوں کو تو سب کو ایک دکھ ہونا چاہیے، ایک ہی غم ہونا چاہیے کہ اسلام کیوں دنیا میں بے قدر مظلوم بن گیا، اللہ کا دین تھا، اس کو تو غالب ہونا چاہیے تھا۔ یہ بڑی کسوٹی کی بات ہے کہ جماعتوں کو پرکھنا، تنظیموں کو، تو یہی دیکھو وہ اسلامی حکومت کے لیے کوشش کر رہی، ٹھیک ہے کہ وہ بنی بنائی کہیں سے نہیں آئے گی، اس کے لیے تیاری کرنی، تربیت بھی کرنی، سب کچھ، مگر سامنے یہ منزل تو ہو نا، وہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ جانا ادھر ہے۔ اور جو کھڑے ہوتے کہہ دیں ہم ووٹ نہیں چاہتے، ہم نوٹ نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں اللہ کے کلمہ کے لیے نکلو، اور اللہ کا کلمہ اور ہے کیا؟ اگر تم ووٹ نہیں چاہتے تو اللہ کا کلمہ پھر کیا؟ ٹھیک ہے تم یہ کہو کہ بروں کو ووٹ نہ دو، یہ بات کہو دین کی، یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمیں حکومت سے کچھ الگ ہی، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے؟ جو اٹھتا ہے نا، کئی مولوی حضرات بھی اشتہار دیتے ہیں ہمارا کسی سیاسی معاملے سے کوئی تھڑے، وہی نادانو، وہ دین کون سا جس کا سیاست سے تعلق نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تو صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سیاست کا لفظ استعمال کیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں امت کا ہی باغ ڈور ہوتی تھی، وہ عوام کی فکر کرتے تھے، ان کے حالات کو درست رکھتے تھے۔ تو فرمایا اب نبی تو نہیں، خلیفے ہوں گے۔ تو دین کا تصور جب ریاض صاحب ذہنوں سے اصلی نکل گیا نا، اور اس کی بجائے یہ پوجا پاٹ کا ایک دھرم رہ گیا، لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں جا کر سجدہ کر کے آ گئے پھر ہم لبرل ہیں، ہم سیکولر ہیں، جیسے چاہیں کمائیں کھائیں، جیسے چاہیں رہیں سہیں، وہ عبادت گاہ کی حد تک کہتے ہیں۔ یہ چرچ اور سٹیٹ جو رکھی ہے نا مشرکانہ تقسیم، یہ عبادت گاہ کے لیے الگ جگہ ہے، حکومت کہنے کے لیے باقی زمین ساری پڑی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سارا فتنہ اسی کا، ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، حوث کی امیری، حوث کی امیری۔ جب سے یہ جدا ہو گئے حکمرانوں کو دین کی پرواہ نہیں، دینداروں کے پاس حکومت نہیں، اسلام کی نگاہ میں یہ بات ہرگز کافی نہیں ہے کہ تم نے خدا کو خدا اور اس کے قانون کو قانون برحق مان لیا، نہیں، اس کو ماننے کے ساتھ ہی آپ سے آپ یہ فرض تم پر عائد ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی تم ہو، جس سرزمین میں بھی تمہاری سکونت ہو، وہاں خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو، حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو، نا خدا ترس اور شکر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کے اقتدار چھین لو، اور بندگان خدا کی رہنمائی اور سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری اور جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو۔ اسی کوشش اور اسی جدوجہد کا نام جہاد ہے۔ لیکن حکومت اور فرمانروائی جیسی بد بلا ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے،
اس کے حاصل ہونے کا خیال آتے ہی انسان کے اندر لالچ کے طوفان اٹھنے لگتے ہیں۔ خواہشات نفسانی یہ چاہتے ہیں کہ زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں اپنے ہاتھ میں آئیں تو دل کھول کر خدائی کی جائے۔ حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر لینا اتنا مشکل نہیں جتنا ان اختیارات کے ہاتھ آ جانے کے بعد خدا بننے سے بچنا اور بندہ خدا بن کر کام کرنا مشکل ہے۔ پھر بھلا فائدہ ہی کیا ہوا اگر فرعون کو ہٹا کر تم خود فرعون بن گئے؟ لہذا اس شدید آزمائش کے کام کی طرف بلانے سے پہلے اسلام تم کو اس کے لیے تیار کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ تم کو حکومت کا دعویٰ لے کر اٹھنے اور دنیا سے لڑنے کا حق اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچتا جب تک تمہارے دل سے خود غرضی اور نفسانیت نہ نکل جائے، جب تک تم میں اتنی پاک نفسی پیدا نہ ہو جائے کہ تمہاری لڑائی اپنی ذاتی یا قومی اغراض کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا، اس کی مخلوق کی اصلاح کے لیے ہو، اور جب تک تم میں یہ صلاحیت مستحکم نہ ہو جائے کہ حکومت پا کر تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ خدا کے قانون کی پیروی پر ثابت قدم رہ سکو۔ محض یہ بات کہ تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہو تمہیں اس کا مستحق نہیں بنا دیتی کہ اسلام تمہیں خلق خدا پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دے، اور پھر تم خدا اور رسول کا نام لے لے کر وہی سب حرکتیں کرنے لگو جو خدا کے باغی اور ظالم لوگ کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ اتنی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تم کو حکم دیا جائے، اسلام یہ ضروری سمجھتا ہے کہ تم میں وہ طاقت پیدا کی جائے جس سے تم اس بوجھ کو سہار سکو۔ یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے۔ اللہ کا دین ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ دین الہی کو جو کام اپنے آدمیوں سے لینا ہے وہ چونکہ سارا کا سارا ہے ہی اخلاقی کام، اس لیے وہ سب سے زیادہ اہم اس بات کو سمجھتا ہے کہ انہیں خدا ترس اور نیک نفس بنائے۔ وہ ان میں اتنی طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ زمین میں خدا کی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھے تو اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھا سکے۔ وہ لڑیں تو اس لیے نہ لڑیں کہ انہیں خود اپنے واسطے مال و دولت اور زمین درکار ہے، بلکہ ان کے عمل سے ثابت ہو جائے کہ ان کی لڑائی خالص خدا کی رضا کے لیے ہے اور اس کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ وہ فتح پائیں تو متکبر و سرکش نہ ہوں بلکہ ان کے سر خدا کے آگے جھکے رہیں۔ وہ حاکم بنیں تو لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائیں بلکہ خود بھی خدا کے غلام بن کر رہیں اور دوسروں کو بھی خدا کے سوا کسی کا غلام نہ رہنے دیں۔ وہ زمین کے خزانوں پر قابض ہوں تو اپنی یا اپنے خاندان والوں یا اپنی قوم کے لوگوں کی جیبیں نہ بھرنے لگیں بلکہ خدا کے رزق کو اس کے بندوں پر انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، اور ایک سچے امانت دار کی طرح یہ سمجھتے ہوئے کام کریں کہ کوئی آنکھ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہی ہے اور اوپر کوئی ہے جسے ہم کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ اس تربیت کے لیے ان عبادتوں کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ ممکن ہی نہیں ہے، اور جب اسلام اس طرح اپنے آدمیوں کو تیار کر لیتا ہے تب وہ ان سے کہتا ہے کہ ہاں اب تم روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہو، لہذا آگے بڑھو، لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو اور خلافت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھائیو، مجھے امید ہے کہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ نماز اور روزہ اور یہ حج اور زکوٰۃ کس غرض کے لیے۔ تم اب تک یہ سمجھتے رہے ہو کہ یہ عبادتیں محض پوجا پاٹ قسم کی چیزیں، تمہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت کی تیاری کے لیے۔ اسی وجہ سے اس کام کے لیے کبھی تیار ہونے کا خیال تک تمہارے دلوں میں نہ آئے، جس کے لیے دراصل ان عبادتوں کو فرض کیا گیا تھا۔ مگر اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس دل میں جہاد کی نیت نہ ہو اور جس کے پیش نظر جہاد کا مقصد نہ ہو اس کی ساری عبادتیں بے معنی ہیں۔ ان بے معنی عبادت گزاریوں سے اگر تم گمان رکھتے ہو کہ خدا کا تقرب نصیب ہوتا ہے تو خدا کے ہاں جا کر تم خود دیکھ لو گے
کہ انہوں نے تم کو اس سے کتنا زیادہ قریب کیا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔